ہو. مجھے کچھ لوگوں نے مصنفین نے اپنی کتابیں بھیجی ہیں ریویو کے لیے کہ آپ پڑھیں اور جو آپ کے تاثرات ہوں وہ قلم بند کر دیں. یقین کریں اکثریت میں کتاب پڑھنا شروع کی، کسی کے آخر میں جا کے مجھے کوئی خامی نظر آ گئی، کسی کے درمیان میں جا کے مجھے کوئی خامی، اور کسی کے اکثر کے تو شروع میں ہی 2-3 پیجز پڑھنے کے بعد میں نے بند کر دی کہ اس میں تو اتنی غلطیاں ہیں، اس میں اتنی ضعیف باتیں ہیں، اس میں اتنی جھوٹی باتیں ہیں، اس میں اتنی بے دلیل بلا بنیاد باتیں ہیں، میں کیا ریویو دوں گی. وہ پھر رابطہ کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی ہمیں تاثرات اپنے شیئر نہیں کیے. تو میں نے کہا اس میں تو بہت ساری باتیں بیس لیس ہیں، اس کو تو خود چیکنگ کی، اتھینٹیفیکیشن کی ضرورت ہے. اب آپ چیک کریے، قرآن واحد ہے جسے آپ پورے اعتماد کے ساتھ پڑھیں، وہاں سارے جھوٹ ختم ہوں گے، حل ہوں گے، اور سارے سچ کھلیں گے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سبحان اللہ. اور پھر زندگی آسان ہوتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسکنسیپٹ ہے، مس لیڈ کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن پڑھیں گے نا تو بھئی ایسے زہد، تقوی اور پابندی، تو بس جی ہمیں جتنا پتہ ہے نا وہی کافی، اس پہ عمل کر لیں بہت ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے، کیونکہ علم کے ساتھ رب کی قربت نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء جاننے والے ہی، علم والے ہی اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں. تو جو علم ہے نا یہ مشقت نہیں، علم ہے سہولت دیتا ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اگلے دن میری بچی مجھے کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کون سی چیز ہوئی کہ کلاس کا آئی تھنک کوئی اس کا میٹر تھا. کہتی ہے کہ اچھا مما اگر میں یہ کر لوں تو یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا یہ تو چیٹنگ ہے، گناہ ہے. کہتی ہے اچھا جب مجھے پتہ نہیں تھا میں نے یہ کام کیا تب. میں نے کہا جب آپ کو پتہ نہیں تھا تو وہ تو معاف ہے. کہتی پھر آپ نے مجھے کیوں بتایا تاکہ میں وہ کرتی رہتی. میں نے کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا قرآن میں بتا دیے. اب اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ ڈبل مجرم ہوگا، وہ ڈبل گناہگار ہوگا. آپ کے نہ کھولنے سے وہ آپ بچ نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کا یہ بھی گناہ کنسیڈر ہوگا، یہ جرم کنسیڈر. بچوں کو بتائیں یہ بات. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں جب تک پتہ نہیں تھا تو پھر تو ہمیں گناہ نہیں ہے، تو ہم پتہ ہی نہ کرتے، کبھی یہ جانتے ہی نہ. تو اتنا لانگ ٹائم نہ جاننے کا گناہ ہوتا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ مطلب ماضی میں یا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے. اللہ تعالیٰ ضرور رشد کو دکھا دیتا ہے، سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ لائف میں دکھاتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، صحیح غلط، حق باطل اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. اور جو دیکھے ہی نہ، اللہ کے دکھانے کے بعد دیکھے ہی نہ، منہ موڑے رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا سزا بتائی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. یہ اعراض ہے، یہ منہ پھیرنا ہے قرآن سے، نہ کھولنا، نہ پڑھنا. اور وہ بنی اسرائیل کی طرح کہ جب اپنی مرضی کرتے رہنا کہ ہمیں نہ پتہ چلے، وہ تو ہیلا کرتے تھے نا. یہ بھی تو ہیلا ہے کہ نہ جانیں، نہ سیکھیں، نہ عمل کرنا پڑے. اللہ تمہاری رگ رگ کو جانتا ہے. کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا ہیلا اس سے چھپا رہے گا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ اکبر. اللہ کہ ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. الا یعلم من خلق، بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. اپنی شاہکار کا، تخلیق کا خالق کو، کریٹر کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. تو وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، جبکہ وہ ایسی ہستی ہے کہ اللطیف، انتہائی باریک بین، پوری خبر رکھنے والا.
اس سے تمہاری یہ ہیرا پھیری کہ باقی تو ہر فن مولا ہو، ہر چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اکثر دیہات میں جانا ہوتا ہے نا تو میں یہ دیکھ کے حیران ہوتی ہوں کہ وہاں انٹرنیٹ بھی پہنچ گیا ہے، وہاں برانڈز بھی آ گئے ہیں، حالانکہ کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا لیکن خواتین کے پہناوے برانڈز بتا رہے ہوتے ہیں، وہاں جیولری، وہاں لباس، وہاں برتن، کراکری، جنگل میں منگل والا سب کچھ پہنچ چکا ہے، لیکن دین کے حوالے سے اتنی جہالت میں کہتی ہوں کہ یہ پھر کیوں نہیں پہنچا؟ اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا، کیسے ایکسکیوز ہو سکتا ہے جب دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس پہنچ چکی ہو؟ نہیں پہنچا تو آپ کے پاس یہ دین نہیں پہنچا، یہ تو سراسر آپ کا فالٹ ہے، یہی تو اعراض ہے۔ اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری، اور ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ ابھی میں نے بتایا نا کہ ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، نہیں کھولا، نہیں پڑھا، نہیں سمجھا۔ جسٹ امیجن، ایٹ لیسٹ 60 ایئر تو ایوریج ملتے ہیں نا ہمیں زندگی کے، 60 سال، 10 سال چلے بچپن کے بھی نکال لیں غیر شعوری عمر کے، 50 سال تو سمجھداری کے ہیں، اعضاء بھی چلتے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو قرآن سے روکے رکھا؟ کیا بیریئر تھا؟ کبھی کہتے ہیں سسرال، اچھا اس سے پہلے جب آپ کی جوانی تھی، جب قوت تھی، صلاحیت تھی، صحیح کہیں کہ دلچسپی نہیں تھی، دنیا میں ہی ہم غرق ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی کی دلدل میں ایسا غرق کرتا ہے، فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے، میری یاد سے، قرآن سے اعراض کیا، سن لے ہر وہ، اور بتا دیں ہر اس بہن کو جا کے کہ جس نے آج تک قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا، جس نے قرآن کو نہیں سمجھا، امپلیمنٹ کرنا تو بعد کی بات ہے۔ یہ کہہ کے کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو بس اس کا حساب ہوگا جو ہمیں پتہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو قرآن سے روکنے کے لیے، دین سے دور رہنے کے لیے وہ آزماتا ہے اور چل جاتا ہے۔ اس کی کوئی یہ ایکسکیوز، یہ روزے قیامت کسی کام نہیں آئے گا۔ کیا اللہ کے نبی نے آ کے سب کچھ پہنچا نہیں دیا؟ کیا قرآن اللہ کی محفوظ کتاب ہمارے درمیان نہیں ہے؟ کیا اس کو پڑھانے والے، سمجھانے والے کلاسز، آپشنز ان لمیٹڈ نہیں ہیں؟ اس صدی کو اور اس ٹائم کو جہاں اے آئی کا کہا جاتا ہے نا، وہاں علم کا دور بھی کہا جاتا ہے، علم کا، آگاہی کا دور ہے یہ۔ جب آپ آن لائن کسی ٹیوٹر سے، جب آپ گھر بیٹھے، جب آپ ہر گلی میں آپ کو مسجد مدرسے مل جائیں گے، تھوڑی سی جانچ پڑتال کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ کون جو ہے وہ مجھے اوتھینٹک نالج دیتا ہے، ڈائریکٹ قرآن کی بات ہو، کون جو ہے وہ رسم و رواج کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، وہ ابھی تک بھی ہمارے ہاں وہ ہندوانہ سوچ ہے کہ آج گرلز فاؤنڈیشن کے لیے ہم ایک وہاں پر الحمدللہ آج دیگ کا اہتمام ہو رہا ہے، کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، اسپیشل دسترخوان لگ رہا ہے کہ وہاں پر ہمارے جو مزدور بھائی ہیں، 50+ لیبر آج کام کر رہی ہے، تو ان سب کے لیے دوپہر کا کھانا۔ تو اللہ اکبر، عام طور پہ ریگولر جن شاپ سے ہم سامان اٹھاتے ہیں، صبح کیش میں وہ دینا بھول گئی تو میں نے کہا میں وہاں پہنچ کے آپ کو دیتی ہوں، تب تک آپ سامان اٹھائیں، آپ کوکنگ شروع کریں تاکہ لیٹ نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ صبح صبح کون ادھار دے گا؟ یہی آج تک وہی ہندوانہ سوچ ہے کہ صبح صبح کون ادھار دے گا؟ جسٹ اتنی دیر کے لیے کہ میں آ کے پیمنٹ کرتی ہوں یا میرا نیٹ کنیکشن بحال ہو، میں ٹرانسفر کر دیتی ہوں، تو جب تک آپ سامان اٹھائیں اور کام شروع کریں تو کہتے ہیں کہ صبح صبح تو لڑ پڑتے ہیں، ابھی تک وہی سوچ میں۔ اللہ اکبر، وہی ہندوانہ، وہی مشرکانہ، اور